الرفق واللين بالبهائم إن من كمال ديننا الحنيف وسماحة شريعتنا الكاملة أنها أمرتنا بالإحسان والرحمة والرفق حتى بالبهائم. فالرحمة بالحيوان والرفق به أيها الأحبة والإخوان من الإحسان الذي يدخل صاحبه الجنان بإذن المنان. اب یہ بہت ہی زبردست چیپٹر ہے کہ جس میں جانوروں کے ساتھ کائنڈنس اور مرسی اور شفقت اور محبت کا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان من کمال دیننا، ہمارے دین کی جو پرفیکشن ہے یا کمال ہے، الحنیف جو یکسو ہے، وہ سماحت شریعتنا الکاملہ، اور ہماری شریعت کی جو فراخی ہے اس کا جو کمال ہے، انہا امرتنا، کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، بالاحسان والرحمت والرفق، احسان، رحمت اور نرمی کا، حتی بالبہائم، یہاں تک کہ مویشیوں کے ساتھ۔ فالرحمت بالحیوان والرفق به، تو حیوان کے ساتھ رحمت اور نرمی، ایھا الاحبۃ والاخوان، اے پیاروں اور بھائیوں، من الاحسان الذی یدخل صاحبہ الجنان، اس احسان میں سے ہے جو اپنے کرنے والے کو جنتوں میں داخل کرے، جنان جنت، باذن المنان، اللہ المنان کے اذن سے، توفیق سے، حکم سے، ٹھیک ہے۔ یعنی جانوروں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ وہ تو بیچارے کچھ سمجھتے نہیں، لیکن شفقت اور حسن سلوک کے مستحق ہے۔ جو ان کے ساتھ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدلہ جنت کی شکل میں دے گا۔ اب یہاں مشہور واقعہ لاتے ہیں جو ہم بہت دفعہ سن اور پڑھ چکے ہیں۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رطبة أجر. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی، اس اسنا میں کہ ایک شخص چل رہا تھا، بطریق، ایک راستے پر، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اشتد علیہ العطش، تو اس کو سخت پیاس لگی، فوجد بئرا، تو اس نے کنواں دیکھا، فنزل فیہا، تو اس میں اتر گیا، فشرب ثم خرج، وہاں سے پیا اور باہر نکلا، فإذا كلب يلهث، دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے، يأكل الثرى، کیچڑ چاٹ رہا ہے، من العطش، پیاس کی وجہ سے، فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، اس کتے کو ایسی ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے پہنچی تھی، مجھے لگی تھی، فنزل البئر، تو وہ کنویں میں اترا، فملأ خفہ ماء، اپنے موزے میں پانی بھرا، ثم امسکہ بفیہ، پھر اپنے منہ سے اس کو پکڑ لیا، حتی رقى، یہاں تک کہ اوپر چڑھا، یعنی موزے میں پانی بھر کے منہ سے پکڑ کے موزہ اوپر چڑھا، فسقى الكلب، کتے کو پلایا، فشکر اللہ له، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی، فغفر له، تو اس کو بخش دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگ حیران ہو کے کہنے لگے اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے ان جانوروں میں بھی اجر ہے، یعنی ان سے شفقت اور محبت کرنے میں؟ فقال فی کل کبد رطبۃ اجر، آپ نے فرمایا ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے، یعنی جس کے اندر بھی زندگی ہے، جس کے اندر بھی روح ہے، جس کے اندر بھی احساس ہے، اس کے ساتھ احسان بہت بڑی نیکی ہے، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، کیڑے مکوڑے، کوئی بھی، سب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یقول الامام النووی رحمہ اللہ
قوله في كل كبد رطبة أجر معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر، وسمى الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده. ففي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله، فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب الأقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضا بإطعامه وغيره، سواء كان مملوكا أو مباحا، وسواء كان مملوكا له أو لغيره، والله أعلم. يقول الإمام النبوی، امام نبوی کہتے ہیں رحمہ اللہ، قوله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر، فی میں کل ہر کبد جگر، رطبۃ ترک، اجر اجر. معناہ اس کا معنی ہے فی الاحسان الی کل حیوان حی، احسان کرنا ہر زندہ حیوان کے ساتھ، بسقیہ ونحوہ، اس کو کچھ پلا کے وغیرہ وغیرہ، اجر اجر. وسم الحی ذا کبد رطبۃ، اور زندہ کو تر جگر والا کہا گیا، لأن المیت، کیونکہ میت، یجف جسمہ وکبدہ، اس کا جسم اور اس کا جگر سوکھ جاتا ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے، اس کا پانی نکل جاتا ہے. وفی ھذا الحدیث، اس حدیث میں، الحث علی الاحسان، احسان کرنے پر ابھارا گیا، الی الحیوان المحترم، محترم حیوان کے ساتھ. اب حیوانوں میں بھی کچھ محترم ہے، جی ہاں، وہ اور وہ ہے ما لا یؤمر بقتلہ، جن کو مارنے کی اجازت نہیں، جن کو قتل نہیں کر سکتے. فاما المأمور بقتلہ، جہاں تک ان جانوروں کا تعلق ہے جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، فیمتثل امر الشرع فی قتلہ، تو شریعت کے حکم پر عمل کیا جائے گا. یمتثل، امتثال ہوتا ہے اطاعت کی جائے گی شریعت کے حکم پر، فی قتلہ، اس کے قتل کرنے کے معاملے میں. والمأمور بقتلہ، تو اس کے قتل کے حکم میں، یعنی جن کے قتل کرنے کا حکم ہے، کالکافر الحربی، وہ کافر جس کے ساتھ جنگ ہو، یعنی جیسے جنگ بدر تھی، جنگ احد تھی، تو وہاں آپ کو کہے او ہو ابو جہل کو مارنا، نہیں، ابو جہل کو نہیں مارنا چاہیے، وہ تو ایک جان ہے، اس کی جان نہیں لینی چاہیے. ابو جہل ایک مجرم ہے، جیسے کسی بھی سوسائٹی کے اندر مجرم کو سزا دی جاتی ہے، تو اسی طرح وہاں بھی حربی جو ہوتا ہے، جس سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو مارنے کی اجازت ہوتی ہے. والمرتد، اور مرتد، والکلب العقور، اور باولا کتا، کاٹنے والا کتا، اس کو کیوں مارے؟ سارے کتوں کو نہیں مارنے کو کہا گیا، کلب العقور کہا گیا، کیونکہ وہ باولا کتا جو ہے اگر کسی کو بھی پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جی ہاں، اس کو بھی باولا کر دے تو وہ خطرناک ہے، جس سے بھی خطرہ ہے پھر. والفواسق الخمس، اور 5 فاسق، وہ المذکورات فی الحدیث، جن کا ذکر حدیث میں آیا. وہ کون کون سے ہیں 5 جانور جن کو مارنے کا حکم؟ فی الحل والحرم، حرم میں بھی مار سکتے ہیں اور حرم کے باہر بھی. کوا، سانپ، بچھو، چھپکلی اور چوہا. 5 جانور ایسے ہیں، اور ان کو کیوں مارنے کی اجازت ہے یا مارنے کا حکم کیوں ہے؟ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا کسی نہ کسی کو کاٹ جائیں گے. چوہا مارنے کی کیوں اجازت؟ آپ کڑکی لگا سکتے ہیں، منع نہیں ہے. کیوں؟ اس کے کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ تعاون کی بیماری پھیلتی ہے. اور اگر وہ نہ بھی کاٹے آپ کو تو کس کو کاٹ جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو اپنے دانتوں کو گھسانا ہی، استعمال کرنا ہی ہے. آپ کی کتابیں کاٹ دیں گے، آپ کے کپڑے کاٹ دیں گے، یعنی کاٹیں گے، انہوں نے کاٹنا ہے، فساد ہے. اسی لیے فواسق کہا گیا نا ان کو. سانپ کو اگر آپ چھوڑ دیں، نہیں سانپ ہے بیچارہ اتنا خوبصورت اسکن ہے، چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ نہیں آپ کو چھوڑے گا. جی
بعض اوقات کئی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کبھی کبھوں کو انتقام لیتے ہوئے دیکھا یا لڑتے ہوئے یا حملہ آور ہوتے ہوئے، یعنی بہت ڈینجرس ہو جاتے ہیں. اس طرح سے چیل ہے یا ہدا ایسے کر کے آتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اب آپ یہاں بیٹھ کے چیل کا شکار شروع کر دیں تو چیل جاری مجھے حکم ہے تو اس کو مار دو، مطلب یہ کہ جہاں ڈینجرس زون ہو. جی ہاں، ہل اور حرم دونوں میں مار سکتے ہیں، لیکن باقی جانور جو ہے نا وہ محترم ہیں، ان کو نہیں مار سکتے آپ بلا وجہ. ٹھیک. والففاسق الخمس المذکورات فی الحدیث وما فی معناہن، اور جو ان کے معنی میں ان سے ملتے جلتے ہیں. واما المحترم، تو جہاں تک محترم جانوروں کا تعلق ہے، فیحصل الثواب، تو حاصل ہوتا ہے ثواب، بسقیہ، ان کو پلا کر، والاحسان الیہ، اور ان پہ احسان کر کے. اگر جانوروں کو کھلانے پلانے کا اجر ہے تو اپنے بچوں کو اور اپنے غلاموں کو اور ماتحتوں کو اور انسانوں کو پھر کھلانے کا اور ان کو ہر طرح کا کمفرٹ دینے کا کس قدر انعام اور اجر ہوگا. حتیٰ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا تو اس پر بھی اجر. پھر بھی حدیث سنی، ایک صحابی تھے یہ بات کے کوئی تابعی، تو انہوں نے فوراً اٹھ کے اپنی بیوی کو پانی پلایا. یعنی کوئی لقمہ بھی اگر انسان کھلاتا اپنی بیوی کو تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. تو یعنی اپنے بچوں پر ہم جو بھی احسان کرتے ہیں، پیار کرنا، محبت کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ سارے کا سارا بھی اجر میں لکھا جاتا ہے، صدقہ شمار ہوتا ہے. اور خصوصاً عورت اگر کرتی، کیونکہ مرد کے اوپر تو ذمہ داری ہے ہی، فریضہ ہے اس کا نان نفقہ دینا، لیکن بعض اوقات اگر اس کے پاس کوئی جاب نہیں، کام نہیں، تو عورت کے پاس جاب کام ہے، وہ خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے یعنی ایک طرح سے دوہرا اجر ہو جاتا ہے. ایضاً باطعامہ وغیرہ، اسی طرح کھانا وغیرہ کھلا کے، سواء کان مملوکا، خواہ وہ آپ کی ملکیت میں ہو، او مباحا، یا مباح ہو، یعنی آپ کا نہیں کسی اور کا ہے. وسواء کان مملوکا لہ او لغیرہ، خواہ وہ آپ کی ملکیت ہے یا کسی اور کی، یعنی خواہ آپ نے خریدا ہوا ہے یا پھر ویسے ہی آپ کے گھر میں آتا جاتا ہے. بعض اوقات آپ کیٹ پالتے ہیں اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے اسٹرے کیٹس جو ہوتی ہیں وہ آ کے تو یعنی آپ کے ساتھ لگ جاتی. خواہ آپ کی ملکیت میں ہو یا کسی اور کی ملکیت ہے، ہمسایہ کا کتا ہے مثلا، واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے. کما ان القسوة علی الحیوان ایھا الافاضل من العصیان، اسی طرح بھائیوں حیوان کے ساتھ سنگ دلی، بے دردی سے سختی کرنا گناہ کے کاموں میں سے ہے. الذی قد یدخل النیران اذا شاء الرحمن، وہ انسان کو آگ میں داخل کر سکتی ہے جب رحمان چاہے. حیوان کے ساتھ سختی انسان کو آگ کا مستحق بنا سکتی ہے. فعن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، ایک عورت بلی کے معاملے میں جہنم میں ڈال دی گئی. ربطتها، جس نے اس کو باندھ رکھا تھا. فلا ہی اطعمتها، تو اس نے اس کو کھلایا نہیں. ولا ہی ارسلتها، نہ اس کو چھوڑا. تأکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کھا لیتی. حتی ماتت ہزلا، یہاں تک کہ وہ کمزور ہو کے مر گئی. بھوکی رہ رہ کے بلی مر گئی. اس بلی کے مرنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دی گئی. اس لیے اگر آپ پیٹس رکھیں گھر میں تو پھر پورا خیال رکھنا ہوگا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا، ورنہ آپ ان کی ذمہ داری نہ لیں. ان کو بھوکا نہیں رکھ سکتے، ان کو ان کی ضرورت سے کم کھانا نہ دیں، یعنی یا تو چھوڑ دیں وہ اپنی مرضی کا جہاں سے چاہیں ڈھونڈے کھائیں، اللہ راضی کر دے گا ان کو. اور اگر آپ نے ذمہ لے لیا ہے کہ ہم بھی انہیں کھلائیں پلائیں گے تو پھر بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. جہاں ان پہ رحم کرنا جنت میں لے جانے کے کاموں سے، انہیں کھلانا پلانا، انہیں پیار کرنا، وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی کرنا بہت بڑی سزا کا باعث بھی. یقول الامام النووی رحمہ اللہ، وفی الحدیث دلیل لتحریم قتل الہرۃ وتحریم حبسها بغیر طعام او شراب.
امام نبی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ملتی ہے بلی کے قتل کرنے کی حرمت کی، یا اس کا قتل کرنا حرام ہے، یعنی بلی کو بلا وجہ مارنا حرام ہے، اور تحریم حبسها، اور اسے قید کر کے رکھنا بھی حرام ہے، بغیر طعام و شراب، بغیر کھلانے پلانے کے، بغیر کھانے پینے کے اس کو بس آپ کہیں بند کر دیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یہاں تو سارے گھر بند ہوتے ہیں اور کوئی جانور وغیرہ اس طرح آ نہیں سکتا، لیکن جن علاقوں میں گھر وغیرہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں تو جانور بھی، کبھی کوئی بلی اندر آ جاتی، کبھی کوئی چیز آ جاتی، تو ایسی صورت میں اگر آپ کہیں زیادہ دن کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو اچھی طرح گھر چھان پٹک کے بند کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ گھر بند کریں اور بلی اندر ہی بند ہو جائے اور وہ بھوکی مر جائے پیچھے سے۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنے علاوہ باقی جو مخلوقات ہیں ان کی بھی کیئر کریں۔ وَأَمَّا دُخُولُهَا النَّارَ بِسَبَبِهَا فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بسبب الهرة، جہاں تک اس عورت کے آگ میں جانے کی وجہ ہے تو حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت مسلمان تھی، وإنما دخلت، اور بے شک وہ داخل ہوئی، النار آگ میں، بسبب الهرة، بلی کی وجہ سے۔ وذکر القاضی، اور قاضی ایاز کہتے ہیں، انه يجوز انها كافرة عذبت بكفرها وزيد في عذابها بسبب الهرة واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر، هذا كلام القاضي، والصواب ما قدمناه انها كانت مسلمة وانها دخلت النار بسببها كما هو ظاهر الحديث، وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها كبيرة، وليس في الحديث أنها تخلد في النار، وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه والله أعلم۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی ایاز یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت مسلمان نہیں تھی، انہا کافرہ، وہ کافر تھی، اس وقت بکفرها، اپنے کفر کی وجہ سے سزا دی گئی، وزید فی عذابها، اور اس کے عذاب میں اضافہ کیا گیا، بسبب الہرۃ، بلی کی وجہ سے، واستحقت ذالک، اور وہ اس کی مستحق ہوئی، لکونہا لیست مؤمنہ، کیونکہ وہ مومن نہیں تھی، کہ تغفر صغائرها باجتناب الکبائر، کہ اس کے صغیرہ گناہ کبائر سے بچنے کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں۔ یعنی مومن جو ہے اگر اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اور وہ کبیرہ سے بچتا ہے تو پھر اس کے صغیرہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ هذا کلام القاضی، کہتے ہیں تو قاضی کا قول ہے، والصواب، اور درست بات وہی ہے، ما قدمنا، جو ہم نے پہلے کی ہے، اور وہ کیا ہے، انہا کانت مسلمہ، کہ وہ عورت مسلمان تھی، وہ انہا دخلت النار بسببها، اور وہ آگ میں بلی کی وجہ سے گئی، کما ہوا ظاہر الحدیث، جیسے کہ حدیث کے ظاہر کے الفاظ بتا رہے ہیں، وہذہ المعصیۃ لیست صغیرہ، اور یہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، بل صارت باصرارها کبیرہ، بلکہ یہ اس کے اصرار کی وجہ سے کبیرہ بن گیا۔ یعنی بعض گناہ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بار بار کیے جائے تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتے ہیں، یا ان کا والیوم اتنا بڑھ جاتا ہے کبیرہ میں۔ تو بلی کو اس نے کھانا دیا ہی نہیں، ایک ٹائم بھوکی، دوسری تیسری تو وہ اصرار ہو گیا نا اس کا، یعنی اتنا اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا کہ وہ مری گئی۔ ولیس فی الحدیث انہا تخلد فی النار، حدیث میں یہ نہیں آ رہا آگ میں عورت ہمیشہ رہے گی۔ وفیہ وجوب نفقۃ الحیوان علی مالکہ، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حیوان کا نان نفقہ مالک کے ذمہ ہے، یعنی جو پیٹ رکھے گا اس پر پھر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس پیٹ کو لک آفٹر کرے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے، واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ فالرفق بالحیوان فی شریعتنا ایھا الاحبۃ الکرام له صور منها توفیر الاکل والشرب له، وكذلك المأوى الذي يقيه مما يضره، اذا كان هذا الحيوان مما يشرع لنا تربيته وهو تحت أيدينا، وكذلك عدم إجهاده وتحميله فوق طاعته، وعلاجه إن أصابه مرض، والإحسان إليه عند ذبحه إذا كان مما يؤكل لحمه۔ فالرفق بالحیوان، حیوان کے ساتھ نرمی کرنا، فی شریعتنا، ہماری شریعت کا حصہ ہے، یہ ہماری شریعت، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ اینیملز کے ساتھ کائنڈ رہو۔ ایھا الاحبۃ الکرام، اے معزز بھائیو، لہو صور،
اس کی کئی شکلیں ہیں، یعنی نرمی کیسے کیسے ہوگی، اس کے کئی طریقے ہیں۔ منہا، ان میں سے توفیر الاکل و شرب لہو، اس کو پورا پورا کھانا پینا دینا، ان کے کھانے پینے کا پورا انتظام کرنا۔ توفیر کا مطلب ہے وافر مقدار میں دینا، جتنی ان کی ضرورت ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمَأْوَىٰ، اسی طرح ٹھکانہ دینا، ان کے سونے کی، ان کے رہنے کی جگہ بنانا۔ الَّذِي يَقِيهِ مِمَّا يَضُرُّهُ، جو انہیں اس سے بچائے جو ان کو نقصان دے سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ مرغیاں پال لیں اور پھر بلی کو بھی آنے کی اجازت دیں، تو وہ جب چاہے ان کو چیڑ پھاڑ کے کھا لے، نہیں پھر ان کو رات کے وقت کہیں محفوظ جگہ ڈربے میں بند بھی کریں۔ وَكَذَلِكَ الْمَأْوَى الَّذِي يَقِيهِ مِمَّا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ هَذَا الْحَيَوَانُ، اگر یہ حیوان ممن یشرع لنا تربیتہ، جس کی تربیت ہمارے لیے جائز ہے، یا جس کو رکھنا پالنا۔ تربیت کا مطلب یہاں کیا، جس کو پالتو بنانا یا جس کو لک آفٹر کرنا، اس کی ہمیں اجازت ہے، یعنی اس کو منع نہیں کیا شریعت نے۔ وَهُوَ تحت ایدینا، اور وہ ہماری ملکیت میں ہے، ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح عدم اجہادہ، اس کو تھکائے نہیں، دوڑا کے اس کو اتنا نہیں اس پہ مشقت ڈالیں۔ وَتَحْمِيلُهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ وَعِلَاجُهُ، اور اس کا علاج کروائیں۔ ان اصابہ مرض، اگر اس کو کوئی بیماری پہنچے، اگر حیوان بیمار ہو جائے تو اس کو ویٹ کے پاس لے جائے۔ والإحسان الیہ، اور اس پر احسان کرنا، عند ذبحہ، اس کو ذبح کرتے وقت، اذا کان مما یؤکل لحمہ، خاص طور پر اگر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اگر اس کو ذبح کرنا ہو تو ذبح کرتے وقت اسے اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے، خصوصاً اگر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ اتنے پیار سے بکروں کو لاتے ہیں، لٹاتے ہیں، ان کے کانوں کو دورہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر پڑھتے ہیں، اور وہ آرام سے لیٹ جاتے ہیں اور ان کو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں۔ فعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا لکھ دیا۔ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی احسان کے ساتھ، حد یا قصاص وغیرہ میں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اگر تم ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو ذبح بھی عمدہ طریقے سے کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے، اس کی دھار کو تیز کر لے۔ شفرہ کہتے ہیں چھری کی دھار کو۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور چاہیے کہ اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، یعنی اس کو سکون دے، یعنی ایسے ذبح کرے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ یقول الامام ابن دقیق العید رحمہ اللہ وهذا الحدیث من الاحادیث الجامعة لقواعد كثيرة۔ امام ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ یہ حدیث جامع احادیث میں سے ہے جس میں سے بہت سے قواعد نکلتے ہیں۔ ومعنى احسان القتل، اور قتل میں احسان کا مطلب کیا ہے؟ ان یجتہد فی ذلک، کہ وہ اس کی کوشش کرے، ولا یقصد التعذیب، اور تشدد یا عذاب دینے کا ارادہ نہ کرے، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی، اس کے دل میں جانور کو ستانے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ وإحسان الذبح فی البہائم، اور مویشیوں میں ذبح کرنے میں احسان کے معاملے میں ان یرفق بالبہیمۃ، کہ نرمی کرے جانور کے ساتھ، ولا یسرعها بغتۃ، اس کو اچانک نہ گرائے، جیسے بکرا وغیرہ ذبح کرنا تھا، اسے اٹھا کے نہ پٹکے، اس دھکا دے کے نہ لٹائے۔ ولا یجرها من موضع الى موضع، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کھینچتا نہ جائے۔ بعض اوقات کیا کہتے ہیں، اس کا کان پکڑ لیتے اور اسے کھینچ کے لے جاتے، یہ بھی زیادتی۔ وان یوجہها الى القبلۃ، اور اس کو قبلے کی طرف لٹائے، یعنی اس کو ذبح کرتے ہیں اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرے۔ وَيُسَمِّيَ، اللہ کا نام لے، وَيُحَمِّدَ، اللہ کی حمد کرے، بسم اللہ الحمدللہ پڑھے، وَيَقْطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْوَدَجَيْنِ، اور اس کا حلق کاٹے اور ابری ہوئی دو رگیں کاٹے، جگولر وینز جو ہے۔
وَيَتْرُكَهَا إِلَىٰ أَن تَبْرُدَ، اور اس کو چھوڑ دے ذبح کرنے کے بعد حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ تڑپ رہا ہے اور آپ کھال اتارنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کریں. وَالْاعْتِرَافُ لِلَّهِ تَعَالَى بِالْمِنَّةِ وَالشُّكْرِ عَلَىٰ نِعَمِهِ، اور اعتراف کرے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اور اس پہ شکر ادا کرے اس کی نعمتوں پر. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ سَخَّرَ لَنَا مَا لَوْ شَاءَ لَسَلَّطَهُ عَلَيْنَا، کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہم پہ مسلط کر دیتا، یعنی یہ جانور ہم پہ حاوی ہو جاتے، ہم ذبح ہی نہ کر سکتے. وَأَبَاحَ لَنَا مَا لَوْ شَاءَ لَحَرَّمَهُ عَلَيْنَا، اور اس نے ہمارے لیے ان کو مباح کیا کھانے پینے کے لیے، اگر چاہتا تو وہ ان کو بھی حرام کر دیتا. تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی بات بھی کیوں نہ ہوتا. جی ہاں. اچھا آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں نا اعتدال ہے. نہ تو یہ کہا کہ جن جانوروں کو کھانا تمہاری ضرورت ہے یا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ان کو کھایا نہ جائے، اور انسان یہ کہے کہ میں تو ویگن ہوں، میں تو ویجیٹیرین ہوں، میں نہیں کھاؤں گا ان کو. اور نہ یہ کہا کہ اگر تم انہیں رکھو، پالو یا بڑھاؤ تو پھر ان کے ساتھ جو چاہو کرو، کوئی زیادتی نہیں، ظلم نہیں، تکلیف نہیں. ان جانوروں کو اللہ نے بنایا انسان کے لیے نا، لہٰذا ان کی بھی سیٹسفیکشن اس میں جب وہ انسان کے کام آتے ہیں. اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں نا تو آپ دیکھیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہاتھ لگاتے ہیں بس وہ لیٹ ہی جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر ہی اس لیے کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو مسخر نہ کرتا. یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میٹ کھانا جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنی عقل کو نہیں استعمال کر سکتے. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہمیں، یہ دین کے خلاف ہوگا. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، مت تم کہو ان کے بارے میں جن کو تمہاری زبانیں بس بیان کرتی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، یہ رحم ہے اور یہ بے رحمی ہے. اس کا فیصلہ ہم خود سے نہیں کر سکتے. اصل کیا ہے؟ جس کو اللہ نے جائز اور مباح اور حلال قرار دیا اس کو کھاؤ اور شکر ادا کرو، جس سورۃ الحج میں بھی آتا نا، کلوا منہا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، ضرورت مند کو بھی دو، فقیر کو بھی دو. اور اصل کیا ہے؟ شکر کرو اللہ کا. اما الحیوانات الاخرى السائبہ، جہاں تک دیگر چرنے والے جانوروں کا تعلق ہے، التي لیست تحت ایدینا، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، باہر بھاگ پھر رہے ہیں. اب التي لا يشرع لنا تربیتها، یا ان کی تربیت یا ان کو پالنا ہمارے لیے جائز نہیں. ولم نؤمر بقتلها، اور ہمیں حکم نہیں دیا گیا ان کو مارنے کا، جیسے شیر، ریچھ وغیرہ ہیں. فعلینا كذلك ان نرفق بها ما امکن، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کریں جتنا ممکن ہو. ونعینها ما استطعنا، اور ان کی مدد کریں جتنی ہم میں استطاعت ہو. ولنحذر من اذیتها، اور ہم بچیں ان کو اذیت دینے سے. او الحاق الضرر بها او بذریتها، یا انہیں یا ان کی اولاد کو نقصان دینے سے بچیں. آپ یاد ہے نا وہ چڑیا کے بچے پکڑ لیے تھے تو آپ نے منع کیا تھا اس سے، یعنی جانوروں کو ستانا یا ان کے بچوں کو ستانا دونوں ہی منع ہے. او من اتخاذها لهوا نتسلی بها، سبحان اللہ، یا ان کو بنانا فن کا ذریعہ. اتخاذها لهوا، لہو ہے فن، یعنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنانا. نتسلی بها، جس سے ان وی ہیو فن، نتسلی یعنی جس سے ہم سیٹسفائی ہوں، خوش ہوں، مزے کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جانوروں کو لڑا کے لوگ ہنستے ہیں، بکروں کو لڑاتے ہیں، مرغوں کو لڑاتے ہیں، بل فائٹنگ. یا اسی طرح اور بھی، یعنی ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم جانوروں کو تکلیف دے کے ان کی اس تکلیف سے ہم فن کریں، مزہ کریں، اس کی اجازت نہیں. فعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، جس چیز میں روح ہو اس کو نشانہ نہ بناؤ، آبجیکٹ نہیں بناؤ. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی پرندے کو باندھ دیں اور پھر آپ باندھ کے اس کو اس کے اوپر نشانے لگائیں، یا کسی جانور کو کھڑا کر لیں، بکرے کو، اور دور کھڑے ہو کے لوگ اس کے اوپر
نشانہ بازی کرے، تیر برسائیں یا کچھ کرے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. نہیں، ضرور ان کو بھاگتے ہوئے کرو، باندھ کے نہیں کر سکتی، یہ ظلم ہوگا. ٹھیک ہے. غرض کہتے ہیں آبجیکٹ کو. یقول القاضی ایاز رحمہ اللہ غرضا ای ان ينصب ما فيه روح للرمی بالسهام. غرضاً کا معنی ہے کہ ان کو نصب کر دیا جائے، کہیں باندھ دیا جائے جن میں روح ہے تیر پھینکنے کے لیے، تیروں سے نشانے بنانے کے لیے ان کو باندھ دیا جائے تو اس کی اجازت نہیں. یقول الامام النووی رحمہ اللہ لأنه تعذیب للحیوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى. امام نووی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ لأنه کیونکہ اس میں تعذیب اذیت دینا ہے، تشدد کرنا ہے، للحیوانی حیوان کے لیے، وإتلاف لنفسه اور اس کی جان ضائع کرنا، وتضییع لمالیته اور اس کی قیمت ضائع کرنا، وتفویت لزکاتہ اور اس کے پاک کرنے کو یا ذبح کرنے کو یا اس کے فائدے کو فوت کرنا ہے. ان کان مذکا اگر وہ ان جانوروں میں سے ہے جو ذبح کیے جاتے ہیں، ولمنفعتہ اور اس کے فائدے کو ضائع کرنا ہے، ان لم یکن مذکا اگر وہ ذبح نہ کیے جاتے ہیں. جیسے کوئی شیر وغیرہ ہے تو وہ ذبح تو نہیں کیے جاتے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ابیوز کریں گے تو پھر اس کی جو ویلیو ہے یا مالیت ہے یا اس کے جو فائدے ہیں اس کی کھال بال کے، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے، اس کی اجازت نہیں. فعلینا ایھا الاحبۃ الکرام، اے معزز ساتھیو، ہم پر لازم ہے ان نتبع تعالیم الاسلام الذی حثنا علی الرفق بالحیوان، کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں جس نے ہمیں حیوانات کے ساتھ نرمی پر ابھارا ہے یا اس پر ہمیں موٹیویٹ کیا ہے. ومدید العون له ما استطعنا الى ذلك سبیلا طلبا للاجر من العزیز العلام، اور مدد کا ہاتھ بڑھائیں جتنا بھی ہم کر سکیں اس راستے میں اللہ العزیز العلام سے اجر پانے کے لیے. ٹھیک ہے. ولسنا وللہ الحمد اور نہیں ہے ہم اللہ ہی کی تعریف ہے فی حاجت کسی ایسی ضرورت میں، یعنی ہمیں ایسی ضرورت نہیں لا الہ جمعیات غربیت ویسٹرن جمعیات یا تنظیموں کی، ولا الہ منظمات دولیت یا بین الاقوامی تنظیموں کے ہم ضرورت مند نہیں، تو تذکرنا کہ وہ ہمیں یاد کرائیں بما یجب علینا جو ہم پر واجب ہے، تو جاہل بہائم جانوروں کے معاملے میں. یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج باقی لوگ جو ہیں وہ ایسی ایسی آرگنائزیشنز اور ایسی چیزیں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ جس میں اتنی انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کون کون سے جانور ایکسٹینٹ ہوتے جا رہے ہیں، کون سے ڈینجر میں ہیں، مت قتل کرو، مت ظلم کرو، اور ان کے حقوق کے لیے بھی کوشاں ہیں، جبکہ ہمارے دین نے ہمیں کتنا پہلے یہ سب کچھ کرنے کو کہا، لیکن ہم اس سے لا علم ہیں اور عمل بھی نہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب کو یاد کراتے، یہ ہماری ذمہ داری تھی. فدیننا الحنیف وللہ الحمد قد امرنا بذلک وحثنا علیہ، ہمارے دین حنیف میں اور اللہ ہی کی سب تعریف ہے ہمیں اس چیز کا حکم دیا اور ہمیں اس پہ ابھارا. وبین لنا صور الرفق بها اور ہمارے سامنے ان پر نرمی کرنے کی صورتیں بھی واضح کر دی. فالخیر کل الخیر فی التمسک به والعمل بما جاء فیہ، تو ہر قسم کی بھلائی اسی بات میں ہے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تمسک، والعمل بما جاء فیہ اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کریں. یعنی خلاصہ تو سمجھ میں آ گیا ہے نا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو مارنے کی اجازت ہے، کچھ باقی جو ہیں ان کو بلا وجہ مارنے کی کوئی اجازت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے کثرت سے پیدا کیے ہیں جن کو ذبح کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اس کے بعد خاتمہ ہے، پہلے مقدمہ تھا، آخر میں خاتمہ ہے. جی السلام علیکم. چھوٹی سی دو باتیں شیئر کروں گی. ایک تو جانوروں کی جو حلال اور حرام کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں ویجیٹیرین، اور اس کا ایک اسکالر کو سپریم تو سبحان اللہ